آپ نے بھائی سے اجازت لی تھی نا؟ اذلان عمائزہ کو اپنے ساتھ آمنہ آنٹی کے گھر لے جاتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ ہاں میں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا آمنہ آنٹی کے گھر کے علاوہ کہیں نہیں جانا۔ عمائزہ کے جواب پر وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ اس اینگری عورت سے دور رہیے گا۔ اذلان سنجیدگی سے بولا، کس سے؟ عمائزہ نے ناسمجھی سے دیکھا۔ ابری سے دور رہیے گا۔ اذلان نے اسے کہا، کیوں؟ اس نے پھر پوچھا، آپ کتنے سوال کریں گی؟ میں ویسے ہی کہہ رہا تھا، جس سے بات کرنی ہوئی کر لیجیے گا۔ اذلان نے آنکھیں گھماتے ہلکا سا مسکرا کر جواب میں کہا، گڈ مارننگ آنٹی۔ اذلان کچن میں کھڑی ملازمہ سے کام کرواتی آمنہ سے بولا۔ آمنہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ آنٹی آپ کی مہمان نہیں دکھ رہی؟ وہ ارد گرد نگاہیں ڈالتا ابریش کو نہ پانے پر پوچھ اٹھا۔ وہ کسی کام سے کہیں گئی ہے، آمنہ نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ کہاں گئی ہے؟ اذلان نے پھر پوچھا۔ مجھے پتہ نہیں، مہران کے ساتھ گئی ہے، اسے پوچھ لینا۔ آمنہ کے بتانے پر وہ عمائزہ کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا۔ جسے تنگ کرنے آیا تھا وہی نہیں تھا۔ عمائزہ کو فون لگاتے اس نے مہران سے ابریش کی لوکیشن پوچھی تھی۔ 2 گھنٹے مسلسل اس کو ڈھونڈنے کے بعد وہ اسے مہران کی چھوڑی گئی جگہ سے کچھ دیر آگے مل ہی گئی تھی۔ وہ کسی گلے کے کنارے کھڑی منہ سے دوپٹہ چھپائے کسی کی طرف متوجہ تھی۔ واٹ آر یو سینگ مائی اینگری عورت؟ اذلان نے بالکل اس کے کان کے قریب کہا تھا۔ ابریش کی ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی۔ اذلان کو دیکھتے اس نے سخت نظر سے گھورا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کل کی بات تمہارے دماغ میں نہیں گھسی تھی؟ اس کا دل کر رہا تھا اذلان کا گلا دبا دے یا منہ نوچ لے۔ آپ سے ملنے آیا تھا۔ وہ آنکھیں گھماتے ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ لیے گویا ہوا تھا۔ مجھے تم سے نہیں ملنا، اب جاؤ۔ ہاتھوں کے اشارے سے وہ اسے جانے کا بول رہی تھی مگر وہ ڈھیٹ بنا کھڑا رہا۔ کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ ایک بار ہی بتا دو۔ اذلان کو دیکھتے وہ دبا دبا چیخ رہی تھی۔ بار بار مڑ کر گلی میں بھی دیکھ رہی تھی۔ کس کو دیکھ رہی ہو؟ اذلان نے گلی میں دیکھتے پوچھا۔ کسی کو نہیں، چلو مجھے گھر چھوڑ کر آؤ۔ ابریش اس کے بازو سے چڑھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے دور لے کر گئی تھی۔ میں کیوں لے کر جاؤں اور مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اذلان سنجیدگی سے بولا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ اس نے اذلان کو دیکھتے بیزاری سے پوچھا۔ مجھے تمہارا نمبر چاہیے۔ وہ مسکرا کر بولا، 8 نمبر ہے میرے جوتے کا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، صاف اشارہ تھا کہ جوتا کھانا چاہتے ہو۔ وہ ڈیٹو کی طرح ہنس پڑا تھا۔ جوتا بھی لے دوں گا، فی الحال موبائل نمبر چاہیے۔ اذلان نے اپنی شرٹ بازو سے ٹھیک کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پہلے مجھے گھر چھوڑ کر آؤ۔ اذلان اس کے جواب پر مسکرائے۔ اب مجھے نمبر دیں۔ وہ اس سے گھر کے سامنے چھوڑتا ہوا بولا۔ ابریش نے اسے گھورتے ہوئے نمبر بتایا اور تیزی سے نکلتی اندر چلی گئی۔ اذلان بھی مسکراتا ہوا اپنے گھر آ گیا تھا۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہیں؟ آپریشن تھیٹر سے باہر نکلتے ڈاکٹر سے میر نے تیزی سے پوچھا تھا۔ ہلکے براؤن رنگ کی شرٹ میں رال کے خون سے آلودہ تھی۔ اب پیشنٹ ٹھیک ہے مگر ان کے دائیں ٹانگ پر فریکچر آیا ہے، وہ کچھ دنوں تک چل نہیں پائیں گی۔ ان کے سر پر بھی کافی چوٹ لگی ہے مگر زیادہ گہری نہیں، اس لیے خطرے کی بات نہیں۔ کیا بتا سکتے ہیں کہ پیشنٹ کا پہلے بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے؟ ڈاکٹر نے میر سے پوچھا۔ مجھے اس بارے میں نہیں پتا۔ میر نے اس کی طبیعت کا سنتے سکون کا سانس لیا تھا۔ ڈاکٹر اسے ہدایت دیتا چلا گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی پولیس بھی آ کر میر کا بیان نوٹ کر کے گئی تھی۔ اب وہ لوگ میرال کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے کے بعد کل آنے کا بولتے چلے گئے تھے۔ وہ ساری رات اس کے چہرے کو تکتا رہا تھا۔ اسکندر کی باتیں یاد کر کے اسے میرال کے ساتھ کیے گئے اپنے سلوک پر پشیمانی ہوئی تھی۔ وہ واقعی معصوم تھی، اس کے باپ کے اعمال میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، پھر کیوں وہ اسے تکلیف پہنچا رہا تھا؟ میرال کی بند آنکھوں کو دیکھتے اس نے میرال کے چہرے پر جھکتے اس کے دونوں آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ بے ہوشی میں بھی میرال کی پلکیں لرزنے لگی تھی۔ اس کے زرد چہرے پر نظر ڈالتا وہ صوفے پر بیٹھ کر آنکھیں موند گیا تھا۔ گرے رنگ کا فراق اور وائٹ پاجامہ پہنے ساتھ لڑکا وائٹ دوپٹہ اوڑھے وہ بے صبری سے چکر کاٹتے اسکندر شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنے بالوں کو کھلا چھوڑے وہ لائٹ سی لپسٹک لگائے اسکندر شاہ کی باربی لگ رہی تھی۔ بی جان اور اذلان اس کی حالت دیکھتے مسکرا رہے تھے۔ اذلان بی جان کے پاس بیٹھا ان سے بالوں میں مالش کروا رہا تھا۔ بیٹھ جائیے امی، آپ کے شاہ جی کو ابھی ٹائم لگ جائے گا۔ اذلان کے بولنے پر وہ نروس سا مسکراتی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ باہر سے گاڑی کا ہارن سنتی وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اذلان بی جان کے قریب سے اٹھتا عمائزہ کو باہر تک چھوڑنے گیا تھا۔
ڈرائیور گاڑی سے نکل گیا تھا۔ اسکندر نے اپنی چیزیں نکالتے ہوئے ملازم کو دی تھی۔ کار سے ٹکٹ لگائے وہ اپنے کپ فولڈ کر رہا تھا جب عمائزہ کو دیکھتے اس کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ وہ ہلکی مسکراہٹ چہرے پر سجائے سج دج کر قدم رکھتی اس کے قریب آتی دل کی دنیا میں ہلچل مچا گئی تھی۔ چلیے شاہ جی۔ اسے ساکت دیکھتے وہ گہری مسکراہٹ سے اپنے بال کانوں کے پیچھے کرتی شریر لہجے میں بولی۔ اسکندر شاہ ہوش کی دنیا میں آتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے لیے کار کا دروازہ کھول چکا تھا۔ بھائی گاڑی سامنے دیکھ کر چلائیے گا، اذلان شدید سے لہجے میں بولا تھا۔ اس کا مطلب عمائزہ کو گھورنے سے تھا۔ اسکندر شاہ کے ایک بار ہی سختی سے دیکھنے پر اذلان منہ بند کرتا اندر بھاگ گیا تھا۔ اسکندر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عمائزہ نے گاڑی میں چھائی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سرپرائز ہے۔ اسکندر کے بولنے پر خوشی سے اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ گاڑی ایک فینسی ریسٹورنٹ کے باہر روکتے اسکندر نے سر پر کیپ لیتے چہرے پر ماسک لگایا تھا۔ عمائزہ کا ہاتھ تھامتا وہ ریسٹورنٹ میں بڑھ گیا تھا۔ اسکندر نے پرائیویٹ کیبن بک کروایا تھا۔ عمائزہ کو کیبن میں لے جاتے اس نے ماسک اور کیپ اتار دی تھی۔ ویٹر کو بلاتے ہی اسکندر نے عمائزہ اور اپنے لیے کھانے کا آرڈر کیا تھا۔ عمائزہ خاموشی سے اسکندر شاہ کو تک رہی تھی۔ اسکندر شاہ کو دیکھنے پر بھی اس نے اپنی نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ اسکندر کے عنابی لب پھیلے تھے۔ کیا دیکھ رہی ہو اتنے غور سے باربی؟ اسکندر کے باربی بلانے پر خوشی سے اس کا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ اتنے اچھے کیوں ہیں شاہ جی؟ اس نے سوال کیا۔ میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، عمائزہ کو دیکھتے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں بہت برا ہوں عمائزہ، جو لوگ میری بات نہیں مانتے میں انہیں سزا دیتا ہوں۔ میں نے کوئی برا کام نہیں کیا شاہ جی۔ وہ آنکھیں بھلائے فوراً بول اٹھی تھی۔ تم نے بہت برا کام کیا ہے عمائزہ، اس کی سزا ملے گی تمہیں۔ اپنی مسکراہٹ دباتے اس نے عمائزہ کو تانگ کیا۔ کیا کیا ہے میں نے شاہ جی؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ تم نے میری ایک چیز چرا لی ہے۔ اسکندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے کچھ چوری نہیں کیا سچی۔ وہ انگلیاں چٹاتی آنکھیں جھپکاتی معصوم بچی لگ رہی تھی جس سے کسی سے ڈانٹ پڑی ہو۔ چرایا تو تم نے ہے باربی، مگر کیا؟ وہ بعد میں بتاؤں گا، اب کھانا کھاؤ۔ ویٹر کے کھانا لا کر جانے کے بعد اسکندر ہلکی مسکراہٹ سے بولا۔ عمائزہ اس کی مسکراہٹ کو دیکھتی پرسکون ہوتی کھانا کھانے لگی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد عمائزہ ڈیزرٹ کھا رہی تھی جب اسکندر کو رافعہ کی کال آئی۔ تم کھاؤ عمائزہ، میں کال سن کر آیا، وہ عمائزہ سے بولا۔ عمائزہ کے سر ہلانے پر وہ خاموشی سے کیبن سے نکلتا ایک سائڈ پر ہو کر کال سننے لگا۔ امیر کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے کچھ دنوں پہلے ہی کسی نے ٹرانسفر کروائے ہیں، اور تم یقین نہیں کرو گے کس نے کروائے ہیں۔ رافعہ کے بتانے پر اس کے ماتھے پر بال بڑھے۔ رافعہ جو بات ہے جلدی بتاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اسکندر کے سخت لہجے میں بولنے پر لائن پر آتا رافعہ اسے بتانے لگا تھا۔ شہباز لاشاری کی بیوی ملیحہ نے پیسے ٹرانسفر کروائے ہیں، رافعہ نے بتایا۔ اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ اسکندر نے پرسوش انداز میں پوچھا۔ بہت بڑا تعلق ہے اسکندر، وہ اس کیس کے اصل مجرموں کو بچا کر خود کو جیل سے نکلوانے کے لیے راضی کرنا چاہتا تھا۔ میں خود دیکھتا ہوں، تم ساری انفارمیشن مجھے سینڈ کر دو، ابھی کچھ مصروف ہوں، کل تم سے بات کروں گا۔ رافعہ سے بات کرتا وہ واپس کیبن میں آیا تھا۔ حال کیبن دیکھتے اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ عمائزہ کے بارے میں سوچتے اس نے پریشانی سے سر میں ہاتھ پھیرا۔ یہاں سے کسی لڑکی کو نکلتے دیکھا ہے؟ اس نے باہر کھڑے ویٹر سے پوچھا۔ یس سر، وہ اس طرف گئی ہیں۔ اس نے دائیں طرف اشارہ کیا۔ اسکندر تیز قدم اٹھاتا اس طرف گیا تھا۔ عمائزہ کو کہیں نہ پاک اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھی۔ وہ واپس مڑنے لگا تھا جب وہ واش روم سے نکلتی عمائزہ کو دیکھتا ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا۔ عمائزہ جو اپنی ڈریس پر ڈیزرٹ گرنے سے اسے صاف کرنے آئی تھی، باہر نکلتے ہی اسکندر شاہ کے قریب آتے خود میں بیٹھنے پر وہ گھبرا گئی تھی۔ کس سے پوچھ کر تم کیبن سے نکلی؟ اس سے دور ہوتے اسکندر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ عمائزہ نے گھبراتے ہوئے نظریں جھکائیں۔ وہ ڈریس خراب ہو گیا تھا۔ باہر میں گیا ڈریس، آئندہ کے بعد میری اجازت کے بغیر کہیں مت جانا، اب چلو گھر چلتے ہیں۔ اسے سالت اسکندر نے بل پے کیا تھا۔ اس کو خود سے ناراض پاتے عمائزہ کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ وہ اسے بظاہر اگنور کیے مکمل طور پر اپنی نظروں کے حصار میں قید کیے ہوئے تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے وہ لوگ واپس کی جانب گامزن تھے جب عمائزہ بولے۔ شاہ جی، آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں؟ کامتی آواز میں پوچھا گیا تھا۔ اسکندر شاہ خاموش رہا۔ بیک میرر سے اپنی پیچھے آتی کار کو کچھ دیر سے خود کو فالو کرتے دیکھا۔ اسکندر شاہ اپنی سیکیورٹی کو انفارم کر چکا تھا۔
نیچے جھکو اس نے پچھلی گاڑی کو نزو میں رکھتے عمائزہ سے کہا۔ کیا؟ عمائزہ نے ناسمجھی سے دیکھا۔ اسکندر نے اسے بازو سے پکڑ کر نیچے کی طرف کیا۔ ایسے کرنے پر عمائزہ کی چیخ نکل گئی تھی۔ پچھلی گاڑی سے نکلتے کچھ لوگوں نے ان کی گاڑی پر فائر کیے تھے۔ اس کی سب سے بڑی غلطی اپنے ساتھ عمائزہ کو باہر لانے پر تھی۔ رافعہ نے اسے سیکیورٹی سخت کرنے کا بھی صحیح کہا تھا، صبح کہا تھا، مگر وہ اگنور کر گیا تھا۔ وہ اپنے لیے پریشان نہیں تھا، بلکہ عمائزہ کو لے کر فکر مند تھا۔ گاڑی بلٹ پروف ہونے کی وجہ سے وہ لوگ محفوظ تھے، مگر گاڑی کے ٹائرز کا نشانہ لیا جا رہا تھا۔ عمائزہ زور سے کانوں پر ہاتھ رکھ کے اسکندر شاہ کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ اپنی آنکھیں بند کرو عمائزہ۔ اسکندر کے بولنے پر وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ ایک ہاتھ سے مضبوطی سے اسٹیئرنگ تھامے اس نے ڈیش بورڈ سے اپنی گن نکالتے پکڑ لی تھی۔ بیک مرر سے اسکندر کو اپنے گارڈز کی گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی، جس پر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اسے اپنی جان کی بالکل بھی فکر نہیں تھی۔ ویسے بھی یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، پہلے بھی اسے کئی بار مارنے کی کوشش کی جا چکی تھی۔ اپنے گارڈ وقار سے بات کرتے اسکندر کی نظریں عمائزہ پر ہی تھی۔ اسکندر کے بولنے پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ فون بند کرتے اسکندر نے عمائزہ کو گہری نگاہوں سے دیکھا، جو خوف سے زرد چہرہ لیے اپنے بالوں کو بار بار کان کے پیچھے کر رہی تھی۔ عمائزہ تم ٹھیک ہو؟ اس نے اپنی تسلی کے لیے پوچھا۔ عمائزہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر ہلا دیا تھا۔ میرال کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے بعد اسے اگلی شام کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اسے جب سے ہوش آیا تھا وہ میر سے ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے واپس ہوٹل جا رہے تھے۔ میرال آنکھیں مدے سر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہارے ساتھ رات کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ شرمندہ سے لہجے میں بولا۔ میرال نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ خاموش ہی تھی۔ میرال تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں میں سن رہی ہوں، میر جھنجھلا کر اونچے لہجے میں بولا۔ صاف سنائی دے رہا ہے مجھے، لیکن آپ سے بات کرنا میں ضروری نہیں سمجھتی، اور اپنی یہ دو لفظی سوری سنبھال کر رکھے، کسی اور کے کام آئے گی۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی تھی۔ اس کی باتیں سنتا میر سختی سے اپنے لب بینچ گیا تھا۔ اس کی حالت کی پرواہ نہ ہوتی تو یقیناً اب تک وہ اسے گاڑی سے اٹھا کر باہر پھینک چکا ہوتا۔ باقی کا سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ گاڑی پارک کرتے اس نے میرال کی طرف کا دروازہ کھولا تھا۔ میرال نے اس کا ہاتھ جھٹکتے خود باہر نکلنا چاہا، مگر وہ لڑکھڑائی۔ میر نے تیزی سے جھکتے اسے باہوں میں اٹھایا۔ اس چھوئی مجھ سی نازک لڑکی نے فوراً اعتراض اٹھایا۔ نیچے اتارے، میں ہوں، چل کر جا سکتی ہوں۔ وہ جانتی تھی خود نہیں چل پائے گی، مگر میر کے سامنے اکڑ کر بولی، ایکسیڈنٹ سے لگتا ہے تمہاری زبان پر لگا تالا کھل گیا ہے۔ وہ اس کے زیادہ بولنے پر چوڑکا رہا تھا۔ میرال کا سرخ چہرہ دیکھ کر اس کے باریک ہونٹ مسکرائے تھے۔ جواباً میرال خاموش ہو گئی تھی۔ اسے روم میں لے جاتے میر نے اسے کھانا کھلا کر اسے باتیں سننے کے بعد اسے میڈیسن دے کر سلا دیا تھا۔ گھر پہنچتے اسکندر نے عمائزہ کو کمرے میں بھجوا دیا تھا۔ اس نے عمائزہ کو اس واقعے کے بارے میں گھر میں کسی سے بھی کچھ نہ بتانے پر منع کیا تھا۔ صبح صبح وہ فریش ہوتا، تولیے سے اپنے بال پونچھ رہا تھا، جب اپنے موبائل پر پرائیویٹ نمبر سے کال آتی دیکھتے اسکندر نے فوراً اٹھائی تھی۔ اسکندر شاہ، کل بنا سیکورٹی کے گھومنے کی وجہ کیا تھی؟ اگر کل کچھ ہو جاتا تمہیں تو کیا ہوتا؟ اور میں ساتھ لڑکی لے کر بنا کسی رشتے کے ساتھ کھانے پینے اور گھومنے کو تم کیا نام دو گے؟ فون کی دوسری سائڈ جانب سے سخت آواز سنتا اسکندر شاہ مسکرایا تھا۔ آپ کو یاد آ گئی میری؟ اس نے ان کے سوال اگنور کرتے پوچھا۔ میں نے جو پوچھا ہے مجھے اس کا جواب دو اسکندر شاہ۔ دوسری جانب سے پھر سخت آواز میں بولا گیا، میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، مجھے لاپرواہی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا۔ اسکندر پشیمانی سے گویا ہوا۔ اسکندر، یہ معمولی غلطی نہیں تھی، تمہاری جان بھی جا سکتی تھی، آئندہ احتیاط کرنا۔ اور اپنے مجرم کی بیٹی کو ساتھ لے کر گھومنے کو تم کیا کہو گے، وہ بھی بنا کسی رشتے کے؟ جانتے ہو نا یہ تمہاری شہرت کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو اسے نکاح کر لو اسکندر، ورنہ اسے واپس بھیج دو۔ ان کی بات سنتے اسکندر نے لب بینچے، میں عمائزہ کو چھوڑ نہیں سکتا، پھر اس سے نکاح کر لو۔ آج ہی تم اس سے نکاح کرو گے یا پھر اسے گھر بھیج دو گے، فیصلہ تمہارا ہوگا، اور مجھے کوئی فیصلہ کرنے پر مجبور مت کرنا اسکندر۔ ان کی سخت سپاٹ آواز سنتے اسکندر نے اپنا ماتھا مسلا۔ میں آج ہی اسے نکاح کر لوں گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسکندر کی رضامندی دینے پر
دوسری جانب بیٹھا وہ شخص خاموشی سے مسکرایا۔ اسکندر کے حامی بڑھنے کے بعد وہ اسے دوسری باتیں سمجھانے اور پوچھنے لگے تھے۔ اذلان نے رات کو ابریش کو تانگ کرنے کے لیے اس کے دیے گئے نمبر پر کال ملائی۔ ہیلو مائی لیڈی، اس نے دوسری جانب سے کال اٹھاتے ہی شیریں لہجے میں کہا، مگر مخالف کی مردانہ آواز سن کر وہ سٹپٹا کر فون بند کر گیا۔ ابریش کی چالاکی پر اسے غصہ تو بہت آیا، مگر ضد کر کے اس نے آدھی رات کو سعدیہ کی منتیں ترلے کر کے اسے ابریش کا نمبر لیا تھا۔ ابریش کی کچھ دیر پہلے ہی بے چینی سے آنکھ کھل گئی تھی۔ وضو کر کے 2 نفل ادا کرنے کے بعد بیڈ پر لیٹی وہ دوبارہ سونے کی کوشش کر رہی تھی جب موبائل پر میسج دیکھتے اس نے میسج پڑھا، مجھے پتہ ہے تم کہاں چھپی ہو، ہماری پہنچ سے تم کبھی دور نہیں جا سکتی۔ وہ میسج میں لکھی تحریر پڑھ کر ایک دم سیدھی ہوئی۔ کون ہو تم؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میسج کیا۔ دوسری جانب موجود اذلان نے شرارتی مسکراہٹ سے میسج پڑھا، تم جیسے مجرم میری نظروں سے کبھی چھپ نہیں پاتے۔ ابریش نے پریشانی سے میسج پڑھتے فوراً نمبر بلاک کر دیا تھا۔ اب نیند اس کی آنکھوں سے اڑ گئی تھی۔ اٹھ کر سارے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتی وہ میسج کرنے والے نامعلوم شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ابریش کے ڈر کا نمبر بلاک کرنے پر وہ خاموشی سے اسے ڈرانے کے لیے چھت پر گیا۔ آمنہ آنٹی کے گھر کے چھت پر چھلانگ لگائے وہ ادھر ادھر نظر ڈالتا آہستہ سے ٹیرس کا دروازہ کھولتے نیچے اترا۔ ابریش کا مطلوبہ کمرہ ملتے اس نے دروازے پر تیزی سے ناک کیا۔ ابریش نے ڈر کر دروازے کو دیکھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ کون ہے؟ اس نے مضبوط لہجے میں پوچھا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی تھی۔ پھر اچانک اذلان کے دروازہ کھول کر اندر آنے پر اس نے ڈرتے نیچے جھک کر اپنا جوتا اتار کر اسے مارا۔ جوتا سیدھا اذلان کے کندھے پر جا لگا۔ وہ بلبلا ہی اٹھا تھا۔ کیا تکلیف پڑ گئی تھی جو آدھی رات یہاں ٹپکے ہو؟ اذلان کو دیکھ کر وہ پرسکون ہوئی، مگر اگلے ہی پل اس کے آدھی رات کو یہاں آنے پر بھی اسے شدید تپ چڑھی۔ ظالم عورت، تم نے میرا کندھا توڑ دیا ہے، وہ ناٹک کرتا بولا۔ 1 منٹ، تم ابھی مجھے میسج کر کے تانگ کر رہے تھے؟ اس کو دیکھتے ساری بات سمجھ آنے پر ابریش چیخ کر بولی۔ اذلان کے ہنسنے پر ابریش نے غصے سے دوبارہ اپنا دوسرا جوتا اس کی طرف پھینکا، مگر اس بار اذلان نیچے جھک گیا تھا۔ جیل بیلٹ فارس قاضی کے بارے میں پڑھا تھا، اس کو دیکھنے کی مجھے شدت سے خواہش تھی، مگر اس کی جگہ آپ جیسی مرد مار جیل بیلٹ عقل سے پیدا لڑکی دیکھنے کے بعد وہ خواہش مار گئی ہے۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوتا ہوا بولا۔ ابریش نے اس کی بات سن کر آنکھیں گھمائی۔ جاؤ یہاں سے ورنہ آنٹی کو بلا لوں گی۔ ابریش کے دھمکانے پر وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ ابھی چلا جاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ اپنا نمبر کیوں غلط دیا؟ اس نے تیوری چڑھائے پوچھا۔ میری مرضی، جس کا مرضی دوں اب نکلو۔ آمنہ آنٹی، وہ ایک دم اونچی آواز سے بولی۔ اذلان تیزی سے پیچھے نظر ڈالتا اس کے منہ پر ہاتھ تھک گیا تھا۔ ابریش نے عجیب نظروں سے اسے گورا، پاگل ہو گئی ہو جا رہا ہوں اور میرا نمبر ان بلاک کر دو۔ اس کو بولتا وہ کچھ فاصلے پر ہوتا، اس کے ماتھے پر انگلی زور سے مارتا بھاگ گیا تھا۔ ڈیش انسان۔ واش روم میں جانے کے لیے میرال بنا میر کو نیند سے جگائے خود جانے کی کوشش کرتی۔ بیڈ سے اٹھی ہی تھی کہ ٹانگ پر زور نہ پڑتے وہ لڑکھڑا کر درم سے زمین پر گری۔ تکلیف سے بے ساختہ اس کی چیخ نکلی تھی۔ میر جو کچی نیند میں تھا اس کی چیخ پر فوراً اٹھ گیا تھا۔ تیزی سے لیمپ آن کرتے اس کی نظر زمین پر گری تکلیف سے سسکتی میرال پر گئی۔ تیزی سے اس کے قریب جاتے میر نے اسے بازو سے اٹھائے بیڈ پر لٹایا تھا۔ نیچے کیسی گری تم؟ اس کے منہ سے پانی کا گلاس لگاتے میر نے تیوری چڑھائے پوچھا۔ میرال کی پنڈلی پر لگی چوٹ سے خون رسنے لگا تھا۔ میرال اس وقت بھی میر کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی۔ بیڈ شیٹ پر خون دیکھتے وہ اسے بنا رکے زاروکتا روتے دیکھ کر میر نے تیزی سے اس کی ٹانگ سیدھی کرتے ٹراؤزر اوپر کیا تھا۔ پنڈلی پر لگا زخم کھل گیا تھا جس سے رستا خون اب تیزی سے بہنے لگا تھا۔ تکلیف میں میرال میر کا لمس بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ میر نے تیزی سے سائڈ ٹیبل پر پڑا فرسٹ ایڈ باکس نکالا تھا۔ پہلی بینڈیج اتارتے زخم صاف کرتے میر نے دوبارہ بینڈیج کرنا شروع کر دیا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں بس میرال کی اب رونے سے بندی ہچکیاں سنائی دے رہی تھی۔ تکلیف کم ہونے پر وہ میر کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتے سرخ پڑی تھی۔ بینڈیج کرتے میر نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا جبکہ چھوٹی سی ناک سرخ ہو چکی تھی۔ میر نے بے ساختہ جھکتے اس کی ناک کو چوما تھا۔ میرال نے اس کا لمس محسوس کرتے ہاتھ سے تیزی سے پیچھے دھکیلا تھا۔
اپنے ہاتھوں پر قابو رکھو۔ میر اس کی حرکت پر ناگواری سے سہل لہجے میں بولا، پھر مجھے چھو مت۔ وہ دو بلی کیا کہا، دوبارہ بولو۔ اس کی خراب طبیعت کا لحاظ کیے بغیر میر نے اس کے بالوں کو سختی سے جگڑا، مجھے چھوا مت کریں، غصہ آتا ہے مجھے، ناگوار گزرتا ہے آپ کا لمس۔ میرال چہکا بولی، ٹھا، اس کو چھوڑ دے۔ میر نے غصے سے سائڈ ٹیبل اٹھا کر زمین پر پٹھا تھا۔ میرال آواز سنتی ڈر گئی تھی۔ اس پر غصے سے نظر ڈالتا وہ ہاتھ دھوتا اپنی چیزیں لیتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ میرال کمرے کا دروازہ زور سے بند ہونے پر تکلیف سے لب بینچ کر لیٹ گئی تھی۔ اسکندر نے بی جان کو عمائدہ سے نکاح کے متعلق بات کرنے کا کہا تھا، اس کے دل میں بے چینی تھی، وہ سبز آنکھوں والی گڑیا منع ہی نہ کر دے۔ بی جان نے عمائدہ سے بات کرتے اس کی رضامندی اسکندر کو بتا دی تھی۔ اسکندر نے آج ہی نکاح کا کہا تھا، بی جان نے اسے اچانک نکاح پر خوش ہوتے عدنان کو تیاریوں میں لگایا تھا۔ اسکندر نے آج کے دن کام سے لیو لی ہوئی تھی، اس نے اپنی پسند کا سرخ جوڑا عمائدہ کے لیے خریدا تھا۔ نکاح شام کے وقت طے پایا تھا۔ اسکندر میر کی غیر موجودگی میں نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی میر سے بات ہو گئی تھی، اس نے ابھی مزید 2 ہفتوں تک واپس نہیں آنا تھا اور اسکندر اتنا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ بی جان نے صبح سے ہی عمائدہ کو اسکندر کی نظروں سے دور رکھا ہوا تھا۔ تیاریوں میں دن اتنی تیزی سے گزرا، شام ہونے کا پتہ ہی نہ چلا۔ سفید شلوار قمیض میں کف موڑے گولڈن رنگ کی اذلان کی لائی گئی واسکٹ پہنے، بالوں کو نفاست سے سڑکی ہلکی داڑھی اور نابی لبوں پر ہلکی مسکراہٹ سجائے اسکندر شہزادہ لگ رہا تھا۔ ان لوگوں نے صرف آمنہ آنٹی اور چند ایک لوگوں کو ہی دعوت دی تھی، آمنہ، سعدیہ اور ابریش عمائزہ کے ساتھ ہی، جبکہ مہران اذلان کے ساتھ کاموں میں مصروف تھا۔ اسکندر کا اچانک نکاح سبھی لوگوں کے لیے حیران کن تھا۔ گہرے سرخ رنگ کے کامدار لہنگے اور کرتی جس پر گولڈن کام کیا گیا تھا، اس کے ساتھ سرخ رنگ کا ہی پارڈر بنا ہوا تھا، دوپٹہ اوڑھے وہ جس کا حسن کا شہکار لگ رہی تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر اس کی سبز آنکھوں کو مزید ابھار رہا تھا۔ میک اپ کے نام پر اس نے صرف سرخ رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ چھوٹی سی ناک میں باریک سی نتھ لگائے، گلے میں باریک سا گولڈن اور سرخ موتیوں والا سیٹ پہنے، وہ ہونٹوں کو پھیلائے کھلی کھلی سی لگ رہی تھی۔ براؤن بالوں کو کھلا چھوڑے کرل ڈالے کیے گئے تھے، دونوں طرف سے آگے کیے گئے بال انتہائی خوبصورت لگ رہے تھے۔ آمنہ، سعدیہ اور ابریش اس کے معصوم سے حسن پر نہال ہو رہی تھی۔ بی جان اسے دیکھتی بلائیں لے رہی تھی۔